السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے، اور دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، ایک مجھے شعر یاد آ گیا کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ تو یہ جو آسمان کے رنگ بدلنے والے، یہ ہم ہر روز اپنی زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ابھی ایک ہفتے پہلے تک تیاریاں ہو رہی تھیں 4 لوگوں کو اریسٹ کرنے کی، جن میں ایک داؤد ہیں، وہ سوشل میڈیا بلاگر ہیں، وہ ہیں سمیع ابراہیم ہیں، منصور علی خان ہیں، اور مبشر لقمان یعنی میں۔ ہم لوگوں کو اریسٹ کرنے کی تیاری ہو رہی تھی، ہم لوگوں کو بڑی ٹینشن ڈالی ہوئی تھی کہ جناب آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹی ایل پی جو ہے وہ زندہ ہے، اور آپ لوگوں کی وجہ سے ٹی ایل پی کو شے مل رہی ہے۔ تو الحمدللہ اب جب معاہدہ ہو گیا تو اب کل کابینہ نے فیصلہ کر لیا کہ ٹی ایل پی کے نام کے ساتھ کل عدم کا لفظ جو ہے وہ ہٹا دیا جائے۔ اب ٹی ایل پی اب کل عدم نہیں رہی۔ اب جو ہے وہ ایک آدھے دن میں دوبارہ نوٹیفیکیشن ہوگا، اور سعد رضوی صاحب بھی رہا ہو جائیں گے میرا خیال ہے۔ اور پھر ٹی ایل پی جو ہے ایک سیاسی قوت کے طور پہ سر اٹھائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے الیکشنز میں ٹی ایل پی کو بڑی واضح برتری ہونی ہے پچھلے الیکشنز کے مقابلے میں۔ تو ایک ہفتہ پہلے جو فواد چودھری کہہ رہا تھا کہ جناب ان کو انڈیا سے ان کو امداد مل رہی ہے اور پیسے مل رہے ہیں، اور دہشت گرد جماعت کے طور پہ ہم نے ان کو ڈیل کرنا ہے کیونکہ وہ کلاشن کو بردار ہیں اور یہ ہیں وہ ہیں، تو اب پتہ چلے کہ ان میں سے کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ جو جھوٹے ہیں ان کا تو سب کو پتہ چل گیا کہ جھوٹ بول رہے تھے۔ اگر وہ ہندوستان سے واقعی لے رہے تھے تو اب آپ آئیں اور لوگوں سے شیئر کریں اس کی تفصیلات، تاکہ پتہ چلے لوگوں کو۔ یا پھر آپ نے ایسی جماعت سے نیگوسیشن کیوں کی جو آپ کے بدترین دشمن سے وہ کر رہی تھی؟ تو نہیں، ٹی ایل پی کے اوپر جتنے الزامات لگائے گئے تھے وہ غلط تھے، اور یہی ہمارا موقف تھا پہلے دن سے کہ ہم تو رپورٹنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ بہرحال اس کے اوپر الحمدللہ سینٹی ہیز پریویلڈ، اور ٹی ایل پی جو ہے اب وہ ایک سیاسی جماعت بن کے سامنے آئے گی۔ آپ اسے اگری کریں، آپ اسے ڈس ایگری کریں، آپ ووٹنگ جب کرتے ہوئے آپ اپنے دل کے حساب سے فیصلہ کریں گے، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے کسی کے لیے۔ لیکن حکومت کا ہر بڑا بول جو اب سامنے آ رہا ہے، آج میں نے دیکھا کہ اخباروں میں اشتہارات چھپے ہوئے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کی طرف سے۔ وزیر اعظم نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اتنا فائدہ دے دیا اور کنسٹرکشن اتنی ہو رہی ہے، اور لوگ کنسٹرکشن سے اتنے پیسے کما رہے ہیں، تو اب ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ورکرز کی تنخواہیں بڑھائیں۔ تو آج انہوں نے کٹھے چھٹے کھول دیے سارے اشتہاروں میں۔ انہوں نے کہہ دیا ہمیں تو 70% نقصان ہو گیا، اور ہر چیز کی قیمت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہمارا تو کام اور کاروبار ٹھپ ہو کے رہ گیا۔ تو وہ جو انڈسٹری جس کے سر پہ گورنمنٹ جو ہے اپنی گڈ گورننس اور 50 لاکھ گھر اور پتہ نہیں کیا کیا بتا رہی تھی، وہ سارا جو ہے آج انہوں نے اخباروں میں ان کے کٹے چٹے کھول دیے ہیں۔ 50 لاکھ گھر میں سے کتنے بن گئے یہ تو آپ کو پتہ ہوگا، مجھے تو نہیں پتہ، کیونکہ مجھے تو کہیں بنے ہوئے نظر نہیں آئے۔ اگر ہیں تو پھر دیکھ لیں گے جا کے۔ یہ اسی طرح جس طرح 1 بلین درخت پہلے لگ گئے تھے، اور پھر 10 بلین درخت لگ گئے تھے، اور میں نے تقریباً پورا کے پی کے پھر کر دیکھا، پنجاب کے گرد و نواح میں بھی پھر کر دیکھا خود گاڑی میں جا کے، تو مجھے کہیں پہ بھی نئی پلانٹیشن نظر نہیں آئی۔ تو لگتا ہی ہے کہ ہماری عادت بن گئی کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونا شروع ہو جائے، اور جب باہر والوں کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کتنے جھوٹ بولے ہیں، تو وہ پھر پہلے جو انہوں نے کبھی بھولے بھٹکے کسی بات پہ تعریف کی ہوگی، ان کو بھی ہوش آ جائے گا کہ یار یہ تو بالکل ہی جھوٹے ہیں۔ تو آنے والے دنوں میں جب کوئی اچھے کام بھی کرے گا اور اس کا کلیم کرے گا، تو وہ اس کو بھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے تمہاری تو عادت ہے، تم ہم سے غلط بیانی کرتے رہے ہو۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ لیکن اپوزیشن اب جو ہے سر اٹھا رہی ہے، اور میں آپ کو اطلاع دے دوں کہ دسمبر کا مہینہ لانگ مارچ کا مہینہ ہے۔ جتنی مرضی خبریں ابھی آپ کے پاس آئیں، جو مرضی آپ کو کوئی کہے کہ جناب نواز شریف ابھی یہ نہیں مان رہے تو پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں ہوگی، یا مولانا فضل الرحمان کو اتنی پرابلم ہو رہی ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں پی ڈی ایم جو ہے دسمبر کے وسط میں لانگ مارچ کرے گی، اور یہ بہت بڑی لانگ مارچ ہوگی، یہ میں آپ کو آج گارنٹی سے بتا رہا ہوں۔ اور میری اطلاع کے مطابق اس میں نون لیگ بھی ہوگی، بلکہ میاں نواز شریف اس میں فنڈ بھی کریں گے، اور اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہوگی۔ اور اب تمام اپوزیشن جماعتوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی نہیں، پھر ان سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ لوگ بلبلا کر اٹھ گئے ہیں، اور وہ حکومت کے ساتھ اپوزیشن کو بھی برا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں چپ ہے، اور کب تک یہ لوگ چپ رہیں گے، ہمارے حقوق کے لیے کیوں نہیں بولتے، اپنے حقوق کے لیے اپنے کیسز کے اوپر تو بہت باتیں کرتے ہیں۔ تو حکومت جو ہے اب اس کے لیے ہر اگلا ہفتہ جو ہے، آنے والا ہفتہ،
وہ ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزرے گا۔ 11 تاریخ بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے یوسف رضا گیلانی کی کیس کی، جس میں چیئرمین سینٹ کے الیکشنز میں انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے یا ان کو غلط طریقے سے ان کو روکا گیا۔ تو اگر اس کیس کا فیصلہ ان کے حق میں آ جاتا ہے تو سینٹ میں بہت بڑا بھونچال آ جائے گا، پھر چیئرمین سینٹ جو ہے ان کی تبدیلی بھی متوقع ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے پنجاب سے پہلے سینٹ جو ہے اس کے اوپر ہمیں زیادہ ایکٹیویٹی نظر آئے گی۔ حکومتی وزراء جو ہیں اب وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے صرف لوگوں کے اوپر لان تان کر سکتے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں۔ ہر رپورٹر کو جو ان کی کمزوریوں کو یا کوتاہیوں کو پن پوائنٹ کر رہا ہے، اس کے نام سے ذاتی اٹیکس کیے جانے شروع ہو گئے ہیں، اور ایک عجیب قسم کی لا لیسنس جو ہے وہ میڈیا کے اوپر ہر ایک کو نظر آ رہی ہے اور مل رہی ہے۔ اب مہنگائی کا تو عالم یہ ہو گیا کہ آج مجھے پتا چلا چینی جو ہے 160 روپے کلو ہو گئی ہے۔ یاد کریں 83 روپے پہ وزیر اعظم نے نوٹس لیا تھا، آج 160 پہ بک رہی ہے۔ ہاں کئی جگہوں پہ 80 روپے کلو بھی بک رہی ہے، لیکن وہ چینی اگر آپ کو میں دکھاؤں تو وہ اتنی پتلی، اتنی باریک، بالکل نمک لگتا ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا نمک ہے کہ چینی ہے، اور اتنی انفیریئر کوالٹی کی ہے کہ لوگوں کو بڑی سیریس بیماریاں ہو رہی ہیں، پیٹ کی بیماریاں ہو رہی ہیں، ڈائسنٹری ہو رہی ہے، لوز موشنز ہو رہے ہیں، اور خاص طور عورتیں کمپلینٹ کر رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی کہتی ہے کہ جی میرے تو بچے بیمار ہو گئے ہیں اس چینی کا دودھ پی کے۔ تو اب جو ہے کہ گورنمنٹ جو ہے ایک طرف اس کا اعلان یہ ہے کہ ہم نے شوگر مافیا کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی سندھ کے گوداموں میں چینی سٹور ہوئی ہوگی چینی سٹور سندھ کے گوداموں میں، ہمیں تو نہیں پتہ، لیکن آپ کی باقی باتوں کی طرح ہم اس کو بھی اسی طرح سنیں گے جس ہم پہلے کی باتیں سنتے رہے ہیں۔ تو پنجاب کے گوداموں کا کیا حال ہے؟ سبسڈی کس کو دی گئی؟ ذرا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ خسرو بختیار کو سبسڈی ملی کہ نہیں، خسرو بختیار کے بھائی کو کتنی سبسڈی ملی، یہ تو دونوں حکومت میں ہیں، حکمران ہیں، پنجاب میں ان کی شوگر ملیں ہیں، تو یہاں پہ کیا حالات ہیں؟ 78 شوگر ملے ہیں اس ملک میں، ان میں سے 75 لوگ جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ 75 لوگوں کے اوپر حکومت جو ہے کنٹرول نہیں کر سکتی تو 22 کروڑ لوگوں کو اس نے کیا انصاف دلوانا، کس چیز پہ انصاف دلوانا؟ حالت تو یہ انصاف کی کہ وہ کیانی صاحب جن کے اوپر بڑے بڑے الزام لگے تھے، حکومت نے ان کو برطرف بھی کر دیا تھا ایز اے ہیلتھ منسٹر، کہ جناب وہ پہلے ماسک جو تھے وہ ان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ ہو گیا۔ یاد کریں یہ N95 کا ماسک جو تھا یہ 100 روپے کا ملنا شروع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سینیٹائزرز، اس کے بعد کلوروکوئن کی گولیاں غائب ہو گئیں، اس کے بعد وہ ایک انجیکشن ہوتا ہے جو کووڈ والوں کو لگ رہا تھا، وہ 5 لاکھ روپے تک کا ایک 9,000 روپے کا انجیکشن جو ہے بلیک ہو رہا تھا، سب کچھ ہوتا رہا، لیکن اب وہ سرخ روح ہو کے ان کو بری کر دیا گیا۔ پرویز خٹک کو مالن جبہ کیس میں بری کر دیا گیا۔ تو اب آپ یہ سب کچھ کرتے رہے، لیکن یہ فائلیں تو ہیں، اور یہ آج نہیں تو کل یہ دوبارہ کھلیں گی، اور جب یہ کھلیں گی تو پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کچھ لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ اب لوگوں کے لیے اس وقت زندگی بڑی مشکل ہو گئی ہے، بہت عذاب ہو گئی ہے، اسکول کے بچوں کی فیس دیں کہ نہ دیں، یا اسکول میں بچوں کو نکال لیں، اور اب باقاعدہ یہ ہونا شروع ہو گیا کہ جی بیٹے کو پڑھا لو اور بیٹی کو نکال لو، کیونکہ اب دونوں کا ایک ساتھ جو ہے فیس نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ ایک جو آپ سمجھیں جو بیچارے انفارچونیٹ لوگ ہیں جن کی انکم گروپس جو ہیں بہت چھوٹے لیول پہ آتی ہیں، ان کے لیے بڑا سیریس ایشو ہے، میرے اور آپ کے لیے شاید نہ ہو لیکن ان کے لیے بہت سیریس ایشو ہے۔ حکومت بڑی بے شرمی سے کہتی ہے اور وزراء جو ہے کہ جناب پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈی میں بڑھی ہیں تو اس وجہ سے یہ ہوئی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ آج آپ پنچر لگوانے جائیں اور اگر آپ کو پنچر لگانے کا وہ 1,000 روپیہ مانگے اور کہے کہ برطانیہ میں یہی ریٹ ہے پنچر لگانے کا، تو کیا جائز ہوگا؟ اگر آپ کا مالی جو ہے وہ کہے کہ برطانیہ میں مالی جو ہے اس کو 2,000 پاؤنڈ ملتے ہیں تو مجھے بھی 2,000 پاؤنڈ تنخواہ دو تو پھر میں کام کروں گا، ورنہ یہ جنگل ہونے دو یہاں پہ ایسی کی تیسی۔ یا آپ کا نائی جو ہے وہ اگر اتنے ہی پیسے لے، تو یہ باتیں نہ کریں۔ آپ اپنی کمائیاں کرنے کے لیے عوام کو یہ ڈکوسلے اور بہانے نہ دیں۔ جب تیل مائنس میں مل رہا تھا 1.5 سال پہلے، آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ تیل لے جاؤ ہم سے، فری میں لے جاؤ، ہمارے پاس سٹور کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور بلکہ $4 لے لو یا $5 لے لو اور تیل کی بیرل لے لو ہم سے۔ تو تب آپ اس وقت بھی آپ نے قیمتیں بڑھا دی تھیں یہ کہہ کر کہ جناب یہ قیمت تو 4 مہینے پہلے کی طے ہوئی ہوئی تھی، ہم تو تب کی قیمت دے رہے ہیں۔
تو آج اس لیے ہمیں تو بڑھانی پڑ رہی ہے. اور آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیونکہ کل عالمی منڈی میں اگر اتنے ڈالر کی بیرل ہو گئی تو ہم بڑھا رہے ہیں. تو یہ تو آپ نے 4 مہینے پہلے پرچیز کیا تھا جب $70 کی بیرل تھی. تو آج آپ لوگوں کے اوپر یہ والا بم کیوں گروا رہے ہیں, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. بہرحال اب یہ مہنگائی جو ہے اس نے حکومت کی گورننس کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے بالکل. اور یہ 2 مہینے جو ہیں یہ انتہائی سیاسی ایکٹیویٹیز کے مہینے ہیں. اس میں آپ دیکھیں گے تمام اپوزیشن جماعتیں کس طرح کھڑی ہوتی ہیں. ہاں پی ٹی آئی اب کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ٹی ایل پی سے الحاق ہو جائے اس کا, تاکہ اس کو پنجاب میں کوئی اس کی بچت ہو جائے. لیکن ٹی ایل پی جو ہے وہ کسی بھی صورت پی ٹی آئی سے الحاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے بڑے لوگ شہید ہو چکے ہیں. وہ اپنے ورکرز کو کیا کہیں گے کہ جس نے ہم پہ گولیاں چلائیں, جس نے ہمیں مارا, تم لوگ اس کو ووٹ دو جا کے. تو یہ ناممکن سی بات ہے. بٹ a lot of things are changing, a lot of things are happening in Pakistan right now. اللہ تعالیٰ اس ملک کو اپنی امان میں رکھے اور اس ملک میں کام کرنے والوں کو اپنی امان میں رکھے. Until the next time, اللہ حافظ.